اس نشست میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک دین اور جنت میں جانے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو کچھ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور وہ تصویر ہمارے سامنے آئے کہ جب کوئی شخص دین کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی شہریت کے لیے خود کو منتخب کروانا چاہتا ہے، اللہ کے پیغمبر اس سے کیا مکالمہ کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جو کہ دین کا تنہا ماخذ ہے، مذہب کی ساری ہدایت آپ ہی سے دنیا تک پہنچتی ہے، ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، ان کے صحابہ کرام ہیں، کیا وہ مقصد ہے، کیا وہ ہدف ہے جو پیغمبر ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل اور کرم اور احسان اور انعام ہے کہ ہم اس نعمت سے تو محروم ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے عہد میں پیدا ہوتے، آپ کی مجلس، آپ کی صحبت میں وقت گزارتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کے شب و روز کے ساتھی اور صحابہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی جانفشانی سے، بڑی احتیاط اور بڑی ریاضت سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور آپ اس نعمت کا اندازہ کریں کہ روئے زمین پہ اللہ کی آخری حجت کے شب و روز کیا تھے، گفتگو کے موضوعات کیا تھے، لوگوں کو کن چیزوں کی وہ ترغیبات دیتے تھے، آج 1400 سال بعد بھی ہمارے پاس اس طرح کا ذخیرہ موجود ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھا کے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاتا ہے۔ گویا ہم شریک تو نہیں ہیں، لیکن غائبانہ طور پر آپ کی باتیں اور آپ کے جملے اور آپ کا کلام اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ سیدہ انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفت الجنت بمکارہ وخفت النار بالشہوات۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جنہیں جوامع الکلم کا خطاب بھی عطا ہوا ہے، آپ کی گفتگو کا یہ حسن مظہر اور اعجاز ہے کہ نہایت ہی بلیغ اور مختصر جملے میں آپ بہت بڑے بڑے حقائق اور بہت بڑے بڑے واقعات ان کو لوگوں تک منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بات فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کو مشقتوں اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن جنت کے اوپر جو پردہ اللہ نے ڈالا ہے وہ مشقتوں کا پردہ ہے، وہ کوششوں کا پردہ ہے، وہ ترددات کا پردہ ہے۔ اور بظاہر آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے کام لگتے ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے دل بھاری ہو رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص آپ پر غصہ کرے، اس کے جواب میں غصے کو پی جانا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ کسی شخص نے آپ کے بارے میں کوئی بری بات کہی ہے، اس کے جواب میں آپ اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہتے، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عبادات اور نمازیں فرض کی ہیں، صبح صبح اٹھنا، نیند توڑنا، وضو کرنا، مصلے پر کھڑا ہونا، یہ مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں اور وہاں سے دفتر کے مشقتیں اور مسائل اٹھاتے ہیں، اس دوران روزہ رکھنا، بھوکے پیٹ رہنا، یہ سب بڑے مشکل کام ہیں۔ لیکن یہ مشکلات کی شارح کی جو منزل ہے وہ اصل میں جنت ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے،
یعنی وہ چیزیں جو بہت مرغوب لگتی ہیں آپ کو، بڑی آسان لگتی ہیں آپ کو، اور ان کی انجام دہی میں ایک تلذذ بھی ہے، ایک مزہ بھی ہے، وہ مزہ فکری بھی ہے، وہ مزہ جسمانی بھی ہے، اور دل بھی اس کی طرف جاتا ہے، لیکن اس شاہراہ سے گزر کے جو نتیجہ ہے وہ جہنم کی طرف جا کے نکلتا ہے۔ تو اس روایت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس جہنم کا ایندھن بنے، لیکن یہ ترغیبات ہیں کہ جن کے سحر میں مبتلا ہو کر وہ بالآخر جہنم کی گھاٹی میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو ہم بطور مسلمان اگر جنت میں جانے کی آرزو اور خواہش رکھتے ہیں تو اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں جو ہمیں جھیلنی پڑیں، اس لیے کہ جنت کا سودا آسان سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ابدی بادشاہت اور اپنی جنت کا شہری منتخب کر لے۔ انحانی ابن یزید قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب للجنہ قال علیک بحسن الکلام وبذل الطعام۔ حانی بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے لازماً جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پابندی کرو کہ خوبی کے ساتھ گفتگو کرو گے اور بھوکوں کو فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ گے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں یہ چیز آپ پیش نظر رکھیں کہ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ جو بنیادی کرائٹیریا ہے دین کا جس میں ہم جنت کی شہری کے لیے مستحق ہو سکتے ہیں، وہ جو فریم ورک ہے یہ اس کو کوالیفائی کر چکے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، اور اس کو ماننے کے بعد وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو لازماً مجھے پھر جنت کی شہریت کا مستحق بنا دیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ تم توحید کا اقرار کرو یا رسالت کا اقرار کرو یا نبوت کا اقرار کرو یا حج کرو یا روزے رکھو، اس لیے کہ جو مخاطبین ہیں وہ مومنین ہیں، مسلمان ہیں، اور ان پہ پہلے سے یہ عمل پیرا ہے۔ تو جو چیز یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ علیک بحسن الکلام و بذل الطعام۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس بات کی پابندی کرو کہ خوبی کے ساتھ گفتگو کرو۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ نمایاں کیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مومن محفوظ نہ رہے، اور اسی کو رسول اللہ نے ایک تیسرے مقام پہ بھی بتایا کہ اگر اس کی ضمانت دے دو مجھے جو دو تمہارے ہونٹوں کے درمیان ہے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ تو یہ جو ہماری زبان ہے جب یہ خوبی سے گفتگو نہیں کرتی تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان پر قابو پا لیں، زبان پر قابو پانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ زبان پر کسی کے لیے کوئی بری بات نہ لے کر آئیں، زبان پر کسی کے لیے کوئی منفی کلمہ نہ لے کر آئیں، زبان پر کسی شخص سے حسد، کینہ، بغض، چغلی، اس طرح کی چیزوں کو دور رکھیں، اور جب بھی بات کریں مثبت بات کریں، خوبی کے ساتھ بات کریں، ایسی بات کریں کہ جو کسی دوسرے کی دل آزاری کا باعث نہ ہو۔ آپ اگر غور کریں کہ صرف اسی ایک عادت کو ہم اپنا لیں کہ بولتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا میں حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں، وہ حقیقت مجھ پہ بالکل واضح ہو چکی ہے، یا کوئی سنی سنائی بات ہے اس کی بنیاد پہ رائے قائم کر کے کسی شخص کو زیر بحث لا رہا ہوں، کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی کسی حقیقی برائی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کو ہمارے یہاں غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برائی پائی جاتی ہے اس کا آپ ذکر کریں عدم موجودگی میں تو یہ غیبت ہے، برائی نہ پائی جائے تو یہ تہمت اور بہتان ہے۔ تو برائی ہو تب بھی ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کی اس برائی کا افشا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے اس کو بتایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟
کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اور تم اس کی شخصیت، اس کے کردار، اس کی پوری جو معاشرے پہ اثر ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الکلام و بذل الطعام، اور دوسری بات فرمائی کہ بھوکوں کو فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے دین میں جن نیکیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت کثرت سے آتا ہے، اس میں یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کا اظہار ہوتا ہے نماز میں، اور بندوں سے ہمارے تعلق کا اظہار ہوتا ہے ان سے حسن سلوک۔ حسن سلوک کی پہلی سیڑھی ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو بنیادی اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو یہ نعمت کوئی میرا یا آپ کا استحقاق نہیں تھا، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، اور وہ وافر رزق ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس میں جو دوسرے کی سب سے پہلی ضرورت ہے بطور انسان سروائیول کے لیے، وہ کھانا ہے۔ تو ہمیں کبھی کہیں پر بھی اگر اللہ کی راہ میں خیر اور نیکی کا جذبہ سامنے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ وہ لوگ جو مفلس الحال ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، فراغ دلی کے ساتھ ہم ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ یہ روایت ہے عبداللہ بن سلام قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ استشرفه الناس فقالوا قدم رسول الله قدم رسول الله فقال خرجت في من خرج فلما رأيت وجهه عرفت أن وجه ليس بوجه الكذاب وكان أول ما سمعت يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وسلوا الناس النعام تدخلوا الجنة بالسلام۔ عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے باہر امڑ آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلا، پھر میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو، اور نماز کا اہتمام رکھو۔ اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم یہ کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس میں اگر آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر نے نماز کا اہتمام کرو کو سب سے آخر میں بیان کیا، اور جو سب سے پہلی چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ سلام کرو۔ سلام کیا ہے؟ آپ کی جانب سے دوسرے کے لیے سلامتی اور خیرخواہی کی دعا۔ جب معاشرے میں سلام عام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باہمی رنجشیں، باہمی قدورتیں، وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ دعا کے تعلق کے تقابل میں مزاحم نہیں ہو رہی۔ یعنی ہم نے اکثر دیکھا ہے جب بھی آپ کی کسی سے ناراضی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارے تو اردو میں اس کے لیے محاورہ ہے کہ میری اس سے سلام گوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو، اور نماز کا اہتمام رکھو اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ کیا کہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی زندگی میں، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں 2 دفعہ یہ کوشش کریں کہ الارم لگا کے ہم سوئیں، اور رات اس پہر میں اٹھ کے اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار کریں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل نرمی اور لطافت میں گویا پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جن کے دل نرمی اور لطافت میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ پرندے بالعموم چھوٹے ہوتے ہیں، جب آپ ان کا کوئی تصور لے کے آتے ہیں ان کے اعضاء کا، ان کی شخصیت کا، ان کے دلوں کا،
تو آپ کو اس میں معصومیت نظر آتی ہے، آپ کو اس کے اندر یہ پہلو نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی چیز وحشت کی حامل نہیں، نزاکت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم گھروں میں پرندے پالتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے اڑ رہے ہیں۔ اس پر بڑا خوبصورت حاشیہ لکھا ہے، یہ بالکل ابتدائی روایت تھی جس پہ ہم نے اپنے حدیث پروجیکٹ میں کام کیا۔ ہمارے استاد نے لکھا ہے کہ یہی دل ہیں جنہیں خدا کی یاد دہانی کرائی جائے تو اس کے حضور میں پیشی کے اندیشے سے لرزاں اور ترساں ہو جاتے، قرآن سنایا جائے تو آنسو بند کر بہہ نکلتے، پیغمبر کو دیکھ لیں تو سراپا اطاعت بن جاتے، اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کے ان سے متعلق ہر حق کو انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ جنت اسی نرمی، لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے۔ سختی، درستی، خشونت، کساوت اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کا بہترین نمونہ خدا آپ کی ذات والا صفات تھی۔ یہ نمونہ آپ کے ماننے والوں میں سے ہر شخص کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کی پیروی جنت کی ضمانت ہے۔ یعنی یہ جو دلوں کی نرمی ہے، یہ کوئی وقتی طور پر مسکرا کے بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت کی تصویر ہے کہ جس کے سامنے حق آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، جس کے ساتھ کوئی بد کلامی، بد مزاجی کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی کوئی بات اس تک پہنچتی ہے تو اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ پیغمبر کو دیکھتا ہے اس کا دل اتنا نرم، اتنی ملائمت والا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے اس کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی محبت میں اس کے ہر حکم اور فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے اور بڑی ہی دل نواز، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربس الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے سواد جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پہ ہو۔ کیا خوبصورت بات! یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو صرف جھگڑا چھوڑ، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ آپ ذرا تصور کریں، جھگڑوں کے اندر جو اصل چیز ہمیں مہمیز دیتی ہے، ہمیں ابھارتی ہے، انکریج کرتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں حق پہ ہوں۔ میں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا اور میں نے کھانا منگایا اور وہ دیر سے لے گیا تو میں حق پر ہوں کہ میں اس کے اوپر چیخوں۔ میں کہیں پر کھڑا تھا، کسی شخص نے میری گاڑی کے پیچھے آ کے مجھے ہارن دیا تو اس نے زیادتی کی، میں حق پہ ہوں۔ میں ایک پارکنگ اسپاٹ کو منتظر کھڑا تھا اور کسی اور شخص نے آ کر اس پر پارکنگ کر دی، میں حق پہ تھا۔ تو آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہر وہ جگہ جہاں پر نزاع پیدا ہوتا ہے، کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر ہمارے اقدام کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سواد جنت میں، یعنی نیچے نہیں، جنت کے اونچی درجوں میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور اس شخص کے لیے وسط جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی مذاق۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں عام طور پر ہنسی مذاق ہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر جھوٹ کی شدت کے بارے میں احساس نہیں ہوتا۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں حساس نہ رہیں تو وہ ہنسی مذاق سے شروع ہو کر آپ کی سنجیدہ گفتگو تک آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت کا ایسا جزء لا ینفک بن جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ پہلا قدم ہے
کہ جہاں پر آپ نے جھوٹ کو روکنا ہے، اور بالعموم ہمارے یہاں ہنسی مذاق کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہنسی مذاق میں ہر چیز جائز ہے، کسی کا مذاق اڑا لو، کسی کے بارے میں کوئی تہمت لگا دو اور کہو میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو فرمایا کہ وسط جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی مذاق میں ہو، اور اس شخص کے لیے بھی فردوس سے بری میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ ایک اور روایت ہے، اور وہ روایت جب میں نے اس روایت پہ کام کیا تو یقین جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ روایت سننے سے پہلے کبھی احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ اتنے بڑے جرائم کا شکار ہیں، اور ایسے جرائم کے جس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہ روایت ہے ہشام سے، کہتے ہیں ہشام ابن عامر انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر مسلم فوق 3 لیال فان كان تصارم فوق 3 فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما واولهما فيأس فسبقه بالفي كفارته فان سلم عليه فلم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنہ۔ ہشام بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رکھے۔ جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے۔ قطع تعلق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، یا اب آپ نے اس سے میل جول میں خاتمے کا اعلان کر دیا۔ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں سے ہمارے شکوے شکایت ہوتے ہیں، رنج کی باتیں ہوتی ہیں، دکھ کی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں 3 دن میں حل کرو معاملہ، اور معاملہ حل کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی دوست تھا اس نے دھوکہ دیا ہے تو بس دوستی کا خاتمہ کر دو بھلے، لیکن قطع تعلق نہیں کر سکتے اس سے۔ قطع تعلق یہ حرام ہے ہمارے دین۔ آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں خاندانوں میں بہت عام سی باتیں، ہر خاندان میں 2-4 رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارے گھر والوں نے قطع تعلق کیا ہوتا ہے۔ فلاں پھوپھی سے قطع تعلق ہے، انہوں نے بیٹی کا رشتہ ہم نے کہا تھا نہیں دیا، اب ہماری ان سے بات نہیں۔ فلاں چچا سے قطع تعلق ہے، انہوں نے ابا سے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، ہماری ان سے بات چیت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے، اس لیے کہ اگر دونوں نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھا تو جب تک وہ اس حالت میں رہیں گے حق سے دور رہیں گے۔ فرمایا یاد رکھو جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، یعنی اس گناہ کا کفارہ جس کا ارتکاب اس نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کر کے کیا۔ اور یاد رکھو جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور مزید یہ کہ اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان۔ فرمایا پھر اگر دونوں اسی قطع تعلق کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو دونوں جنت میں داخل ہوئے۔ یہ اس لیے کہ جنت ان لوگوں کی جگہ نہیں ہے جو خدا کی پیغمبر کی طرف سے اس طرح کی وعید سن لینے کے بعد بھی اپنے رویے کی اصلاح پر تیار نہیں، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف کینہ، بغض، عداوت اور رنجشیں لے کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جنت ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ جنت ان لوگوں کی جگہ ہے جن کے دل نرمی میں اور لطافت میں پرندوں کی مانند ہو۔ جنت ان لوگوں کی جگہ ہے جو جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ وہ حق پر ہوں، ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ جنت ان لوگوں کی جگہ ہے۔ ایک اور روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بینما رجل یمشی علی الطریق وجد غصن شوق فقال لأرفعن هذا لعل الله يغفر لي به فرفعه فغفر الله له به وأدخله الجنة۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کہیں چلا جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹوں سے بڑی ٹہنی دیکھی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ اس نے کہا میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا، شاید اللہ میرے اس عمل کی بنا پر میری بخشش کر دے۔ تو اس نے وہ ٹہنی ہٹا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے صلے میں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس پہ لکھا ہے ہمارے استاد نے، یعنی فیصلہ کر دیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا پر سچے ایمان اور اس کے حضور میں مغفرت کی خواہش کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا نیکی اور خیر کا کام بھی آدمی کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کی ایک تلفی اور ان کے خلاف کسی زیادتی کا بار آدمی پر نہ ہو تو بعید نہیں کہ اس کے صلے میں ایک سچے صاحب ایمان کے دوسرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں اور خدا کی رحمت اس کے حق میں فیصلہ سنا۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں جو دین کی باتیں زیر بحث ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا پائزانہ قسم کی باتیں کر رہے ہو، ٹہنی اٹھا لو اور جھگڑا چھوڑ دو اور کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ یہ اللہ کے رسول کی مجلس کے مضامین ہیں جو صحابہ کرام آگے منتقل کرتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم يزل فی غرفۃ الجنہ حتی یرجع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا تو جب تک وہ لوٹ نہیں آتا وہ جنت کے میووں کے درمیان اس کی سیر دیکھ رہا ہوتا۔ یعنی ہمارے ہاں بظاہر ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت نیکی کا کام ہے کہ کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل ہے وہ اتنی فضیلت والا ہے کہ جب تک وہ اس بیمار شخص کے کمرے میں رہتا ہے اللہ کی نظر میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دین میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ کوئی بیمار ہے اس کے پاس جانا، اس کی شفا کے لیے دعا کرنا، اس کی ہمدردی کے لیے دو میٹھے بول بولنا، اللہ کے نزدیک یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ جنت کی سیر کو جا رہے ہیں۔ ایک اور روایت ہے ان اسامہ بن یزید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت على باب الجنہ فاذا عامته من دخلها المساکین واذا اصحاب الجد محبوسون۔ سام بن زید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین ہیں، جبکہ مالدار حساب کے لیے روک لیے تھے۔ کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خواب ہے، کوئی رویا ہے، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے یہ دیکھا اس جنت میں حساب کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو فقیر فقراء ہیں، مسکین لوگ ہیں، وہ لوگ کہ دنیا میں جن پہ اللہ کی اتنی عنایتیں نہیں ہوئی تھی وہ گزرے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو مالدار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب آپ کو کسی چیز سے وہ محروم کرتا ہے، ایک طرف تو بظاہر وہ محرومی لگ رہی ہوتی ہے، مثلا اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، محرومی ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، خیر کہا اسے، نہیں دیا، محرومی ہے، لیکن یہی محرومی ہے جو آخرت کی نعمت میں تبدیل ہو جائے۔ مال نہیں دیا تو اگر مال ہوتا تو حساب و کتاب بھی ہوتا، ذمہ داریاں بھی ہوتی، معاشرے کا حق بھی قائم ہوتا، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا دکھ ہوتا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے رحمت اور نعمت کا باعث بن گئی، گویا محرومی بھی نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں جب آپ جاتے تھے
تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے مضامین ہیں جو صحابہ اکرام سے مروی ہیں، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو شخصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایک بندہ مومن کی، وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پورا دن جھگڑے کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ مناظرے کر رہا ہے اور مذہبی مقدمات اور دلائل پیش کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ نرمی، لطافت، ملائمت اور محبت رکھنے والا وہ آدمی کہ جس کی زبان کھلے اچھے کلمے کے ساتھ کھلے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ وہ آدمی کہ اللہ اس کو وسائل دے تو لوگوں کو سلام کرے۔ وہ آدمی جو رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی قطع تعلق ہی کرنے سے انکار کرتے، اور وہ آدمی کہ جو اللہ کی راہ میں جنت کے حصول کے لیے مشقتوں کو سہے، وہ آدمی جو لوگوں کو کھانا کھلائے، وہ آدمی جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پہ ہو، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے پیغمبر کو ایک بندہ مومن میں مطلوب ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ میں جو چیزیں پیدا کرنا چاہتے تھے، کہ ہم میں بھی وہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر ہم میں وہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں تو ہم حقیقی مذہبی آدمی ہیں، کیونکہ مذہب اگر یہ کچھ پیدا نہیں کرتا تو ایسے مذہب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا مذہب اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو مطلوب نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔